أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج دورہ قرآن 2025 کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم 12واں پارہ اسے دیکھیں گے۔ اس میں سے کچھ آیات آپ کے لیے منتخب کی گئی ہیں اور ان کی وجہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے میں ساتھ ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی کہ کیوں وہ آپ کے لیے سلیکٹ کی گئی ہیں۔ آج کی ساری آیات 4 آیات ہیں، جن میں سے 2 آیات تو ایک ہی دفعہ میں ایکسپلین کروں گی، انٹر کنیکٹڈ ہے تو انٹر لنکڈ ہے اس طرح سے۔ باقی اس کے علاوہ 2 تو ٹوٹل 3 ہی بنیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید ہمیں ہمارے رویوں پر غور کرنا سکھاتا ہے، ہماری جو کمزوریاں ہیں، کمی، کوتاہی، غفلتیں، ہماری عادات، وہ اس پر روشنی ڈالتا ہے اور پھر ان سے ڈیل کرنا سکھاتا ہے۔ بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اور ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید سے جڑنے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی اچھا ہر طرح کی آیات ہوں گی۔ کبھی تو اس طرح سے سامنے آئیں گی کہ آپ کی کوئی مشکل ہے، کوئی تکلیف ہے، تو وہی اس کے مطابق وہ سامنے آ جائے گی، اس کا حل بھی آ جائے گا۔ اور کبھی ہماری عادات پہ روشنی ڈالی جاتی ہے، آپ کو لگے گا کہ واقعی ہم ایسے کرتے ہیں، انسان واقعی ایسا کرتا ہے۔ یقیناً جس نے پیدا کیا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے بہتر انسان کو کون سمجھ سکتا ہے، کون جان سکتا ہے؟ تو ساتھ لیکن قرآن مجید صرف اس طرح نہیں کرتا کہ آپ کی کوئی کمی کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا اور بس، نہیں، قرآن مجید ہماری عادتوں، ہمارے رویوں پر روشنی بھی ڈالے گا، جس سے ہم انکار نہیں کر سکیں گے۔ ہم میں سے کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی ہم سب اس طرح کرتے ہیں یا کرتے رہے ہیں۔ پھر وہ ہمیں اس کا حل بھی بتاتا ہے کہ ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے۔ بہت خوبصورتی سے لے کر چلتا ہے قرآن مجید سے۔ جب آپ جڑیں گے نا تو آپ کو یہ ایسی کتاب ہے، ایسا کلام ہے کہ یقیناً سب سے عظیم تو ہے ہی، یہ آپ کو بور نہیں ہونے دے گا۔ اس کے ٹاپکس بدلتے رہیں گے ہر تھوڑی دیر بعد۔ اور پھر یہ ہم میں سے بہت لوگ ہیں، ایون بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے بھی، جب ایک بات شروع کرتے تو چاہے اس بات پہ روشنی ڈال رہے ہیں، ڈالتے ڈالتے کہیں نہ کہیں بھٹک جاتے ہیں، کہیں اور نکل جاتے ہیں، اور بات ذہن میں آ جاتی ہے، اس کو لے کر چلتے ہیں، پچھلا ٹاپک رہ جاتا ہے یا بعد میں یاد آتا ہے، تو اس طرح سے کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ قرآن مجید ٹاپک بھی بہت جلدی جلدی بدلیں گے، مضمون، لیکن وہ اس کو اتنے زبردست طریقے سے لے کے چلے گا، ہماری غلطیوں، کمیوں، کوتاہیوں اور رویوں پر روشنی بھی ڈالی جائے گی، ایٹ دا سیم ٹائم اس کا سلوشن بھی بتایا جائے گا۔ بات پوری ہوگی، سمجھ آئے گی، دل پہ اثر کرے گی، پھر آپ اگلے مضمون کی طرف بڑھیں گے۔ پھر وہ ایک نیا مضمون ہوگا، نئی بات ہوگی، اس میں کبھی کوئی پرانی قوموں کا ذکر بھی ہو سکتا ہے، کبھی یہ 2025 کے لوگوں کا بھی۔ اور دیکھیں پرانی قوموں، ان کا ذکر صرف کہانیاں سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ آج ہمارے لیے بھی سب کچھ ہے۔ وہ اس میں عبرت بھی ہے، سیکھنے کی باتیں بھی ہیں۔ 19-20 کے فرق کے ساتھ ہم بھی وہی کچھ کرتے ہیں، اور بلکہ بنی اسرائیل کا جب آپ سٹڈی کریں گے تو بالکل آپ کو لگے گا کہ اگر وہاں سے لفظ بنی اسرائیل ہٹا دیا جائے، یہ تو بالکل ہماری بات ہے۔ امت مسلمہ آج بالکل ویسے کر رہی ہے، بلکہ اس قوم کو پیچھے چھوڑ گئے ہم بعض معاملات میں۔ تو مضمون بار بار بدلتے رہیں گے اور سامنے پورا نقشہ، کبھی آپ کو لگے گا ماضی کا، لیکن نہیں، وہ آج بھی پورا اتر رہا ہے۔ تو ساتھ ساتھ اس کے سولوشن بھی بتائے جا رہے ہیں۔ تو جو میں نے پہلی آیات، اور ساری آیات سورہ ہود کی ہیں، یہ ایک پیغمبر کے نام پر یہ سورہ ہے، اور اس میں ان کی جو قوم تھی جن کی طرف وہ بھیجے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا
تمام انبیاء کسی خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، خاص وقت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے آخری انسان، سب قوموں کے لیے، سب انسانوں کے لیے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. اور جو پچھلے انبیاء اور رسول ہوتے تھے ایک خاص قوم کے لیے اور خاص وقت کے لیے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کی قوم قوم عاد تھی. ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ جڑیں گے تو آپ کو بہت کچھ سامنے آئے گا کہ وہ کیسے لوگ تھے، کیا کرتے تھے. یہاں پہ اتنا بتا دیتی ہوں کہ چاروں آیات سورہ ہود سے سلیکٹ کی ہیں. پہلے 9 اور 10 نمبر یہ ان کی جو قوم تھی، یقیناً ہر قوم نے اپنے نبی کو جھٹلایا، ایمان نہیں لائے، شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، گناہوں میں مبتلا تھے. تو اس کے جواب میں اس کے آپ کہہ لیں کہ اس کا اثرات یہ گناہوں کا یہ بھی ہوتا ہے. جب بھی انسان گناہ کرتا ہے یا کوئی ناشکری کرتا ہے تو اس کی نعمتوں میں کمی ہو جاتی ہے، باقی آزمائش بھی ہوتی ہے. یہ اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. انسان کو یہی رویہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے سب سے پہلے اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے، اپنا تزکیہ کرے، اس سے پہلے کہ وہ اس کو سٹیٹمنٹ دے اور سرٹیفکیٹ دے کہ مجھ پہ یہ آزمائش ہے، اور سیم تکلیف کسی اور کو ملے تو ہم یہ سرٹیفکیٹ دیں کہ اس پر عذاب ہے اللہ کا، یہ غلطی کرتا ہے اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہوا. نہیں، ایسا رویہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے. بس سب سے پہلے اپنی غلطیاں دیکھیں، نظر آ جائیں تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو بھی میں نے یہ آیت اس لیے سلیکٹ کی ہیں، اس میں استغفار سکھائی جا رہی ہے. استغفار ہوتا ہے یہ لفظ، استغفار کرنا. اور جو تسبیحات ہیں اس میں پھر استغفر اللہ ربی کے الفاظ آپ کو ملیں گے، اس کی زیر زبر ذرا ڈیفرنٹ ہے. تو استغفار سکھائی جا رہی ہے اس میں، جو کہ ضروری ہے، ہمیں اپنی عادت بنانی ہے. سارا سال رمضان کے علاوہ بھی اس کی تسبیحات اپنی زندگی میں شامل کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث دیکھیں گے، میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ سے وہیں پہ شیئر کروں گی. بہت کچھ شیئر کرنا ہے اس کے بارے میں. قرآن مجید میں کئی بار اس کا ذکر آیا، اس کے فوائد سامنے آئے، کچھ مختصر وہ بھی دیکھ لیں گے، کیوں ضروری ہے، کیا فائدے ہیں. بس اتنا سمجھ لیں میں نے یہ اس لیے سلیکٹ کی ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ. بس آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی مشکل ہے، لمبے لمبے آپ میسج بھی کریں گی، ہو سکتا ہے میں نہ سن پاؤں، ہو سکتا ہے میں سن بھی لوں، میں سمجھ نہ پاؤں. جس طرح آپ سفر کر رہی ہیں، آپ کتنی تکلیف میں ہیں، آپ کتنی مشکل میں ہیں، یہ صرف آپ جانتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہم نہ جان سکتے ہیں، نہ ہم سمجھ سکتے ہیں، اور ہم اس لیول پہ آ کے محسوس نہیں کر سکتے. نہ آپ میری تکلیف محسوس کر سکتی ہیں اس طرح، نہ میں آپ کی کر سکتی ہوں. تو اس کا حل کی طرف آنا چاہیے. تکلیفیں سب کو ملتی ہیں، آزمائشیں زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں. استغفار کو لازم کیجیے، ہر روز اس کو کریں جتنا کر سکتی ہیں. جب کوئی زیادہ بڑی مشکل آئے، دور نہ ہو رہی ہو، استغفار کی تعداد بڑھا دیں، بڑھاتی جائیں، بڑھاتی جائیں، بڑھاتی جائیں. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ اس ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے، تو بس پھر اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. تو میں قرآن مجید کے حوالے سے ان آیات کو اس لیے سلیکٹ کیا کہ قرآن مجید کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ کتنا خوبصورتی سے وہ ہم پہ روشنی ڈالتا ہے، پھر ہمیں اس کا سلوشن بھی بتاتا ہے. پرانی قوموں کا واقعہ آیا، اس میں ہمارے لیے سبق ہے. ان پر کیا تھا کہ وہ کہا جاتا ہے کہ پھر ان پر قحط نازل ہوا اور اس طرح سے کمی ہوگی. ویسے بہت وہ فزیکلی بڑے اسٹرانگ لوگ تھے، بہت لمبے تھے، ان کی ہائٹ بہت زیادہ تھی، بہت لمبے، ان کی زندگیاں بھی بہت لمبی ہوتی تھیں اور ہائٹ بھی، صحت مند. ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے یہ کتنے لمبے تھے. اور پھر ان کی فوجیں بھی بہت بڑی بڑی. تو لیکن جب ان پہ یہ انہوں نے گناہ کیے اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے کفر، شرک، ناشکری، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ نعمتوں میں کمی. تو آپ بھی دیکھیں جب بھی کبھی کوئی تکلیف ملے، کہیں مجھ سے ناقدری تو نہیں ہوئی تھی اس نعمت کی، ناشکری تو نہیں ہوئی تھی، کہیں میری زندگی میں کوئی شرک یا بدعتیں تو نہیں شامل، کہیں میں نے کسی شخص کی حق تلفی تو نہیں کی، کہیں میں نے اللہ تعالیٰ کی حق تلفی تو نہیں کی، کہیں میں اللہ تعالیٰ کی عبادات فرائض میں زیادہ تر کمی اور غلطیاں نظر آ جائیں گی. تو اس پہ پھر ہمیں توبہ کرنی چاہیے. توبہ تو کرتے رہنا چاہیے، سمجھ آئے تب بھی، سمجھ نہ آئے تب بھی. توبہ کے دو حصے میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں.
मेरा ख्याल है आयत मुबारका की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मुझे बहुत कुछ आपसे शेयर करना है। तो आयत नंबर जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, वैसे तो वो थोड़ा आगे आएगी, 52 है। ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह ताला मैं उस पर डिटेल से आपसे बात करूंगी, इस्तिगफार की। टॉपिक मैंने वहीं से शुरू किया, लेकिन उससे पहले तरतीब के लिहाज से मैं कुछ और चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगी। इसमें भी हमारा रवैया है, इसमें भी हमारा एक रवैया है। आप देखिएगा, हम सब कभी ना कभी ऐसे करते रहे हैं, अभी भी करते हैं। और फिर इसका सोल्यूशन भी बताया गया है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आयत शेयर करूंगी, उसमें इस्तिगफार होगा, उसमें तौबा। और इंशाल्लाह ताला मैं थोड़ा सा बता दूं, ऐसा ना हो कि बाज दफा ज़हन से निकल जाता है। उसमें फिर तौबा को देखेंगे, तौबा करते रहना चाहिए। आज इस्तिगफार के इतने फायदे देखेंगे हम, कि वो फायदे सुनने और पढ़ने के और जानने के बाद मेरा ख्याल है हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जो इसे अपनी जिंदगी में शामिल ना करना चाहे। आप सबको शामिल करना चाहिए। तौबा करते रहें। तौबा के दो हिस्से होते हैं। दो, एक तो इसमें ये होता है कि जो हमसे गलतियां हो गई हैं, जो माजी है, उस पर इस्तिगफार करनी है, माफी मांगनी है, अल्लाह ताला ढांप दें, बख्श दें। और इसका एक हिस्सा है जिसका मुस्तकबिल से ताल्लुक है, कि आइंदा हम नहीं करेंगे। गुनाह छोड़ना है और आइंदा नहीं करने का वादा करना है। तो फिर तौबा होगी। खाली इस्तिगफार की तस्बीहां करते रहें, हजारों छोड़ आप लाखों करते रहें, वो असर नहीं होगा इतना जितना एक दफा दिल से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, या अल्लाह मेरी तौबा, मैं तौबा करती हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे। तो तौबा और इस्तिगफार ये इंटरलिंक्ड है, आपस में कनेक्टेड है। मैं उम्मीद करती हूँ आपने समझा होगा। तो ये करते रहा करें, चाहे प्रॉपर दो अच्छा सा वुजू करके 2 रकत नफल अदा करके सलातु तौबा चाहे वो अदा करें, नहीं तो जब मौका मिले, जब दिल चाहे, सच्चे दिल से। और इसके अलावा तस्बीहात भी इसकी करें। आज कुछ तस्बीहात मैं शेयर करूंगी। बहुत तस्बीहात हैं जो कुरान मजीद से पता चलती हैं, अहादीस मुबारका से पता चलती हैं। चंद एक आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला जब उस आयत पे पहुंचेंगे। अच्छा जी, तो अब बात हो रही थी कुरान मजीद की। कुरान मजीद हम बताता है हम कहाँ पर हमसे गलतियां हो रही हैं, हमारे रवैये, आदतें, तबीयतें, फिर उनके हल बताता है। तो ये सूरह हूद की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाला इन अज़कनल इंसाना मिन्ना रहमतन तुम्मा नज़अनाहा मिन। और अगर हम चखा दें इंसान को अपनी तरफ से कोई रहमत, फिर हम उससे वो वापस ले लें, खींच लें, छीन लें। इन्नहु लयऊस लयऊसुन कफूर। बेशक वो बहुत मायूस नाशुक्रा हो जाता है। इंसान वाकई ऐसा करता है। और अगली आयत मुबारका, पहले मैं इस पर रोशनी डालती हूँ, ये साथ वो भी देख लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी, अंदाजा हो जाएगा कि बात क्या हो रही है, हमारे रवैये हैं। अच्छा जी, इसमें क्या है? इसमें है ये। और अल्लाह ताला ने साथ ही फरमाया कि अभी क्या फरमाया आपने सुना, मैं दोबारा उसी आयत पे जाऊंगी, उसको सामने रख के फिर इंशाल्लाह ताला इसे देखेंगे। वाला इन अज़कनाहु नअमा बाद दर्रा मस्सतहु। और अगर हम उसे चखा दें नेमत, उस सख्ती, उस तकलीफ के बाद जो उसे पहुंची। ला यकूलन्ना, ये लाम जबर वाला और नून शद मुशद्दद, जब ये आए ना, इसमें बहुत जोर होता है। अलबत्ता जरूर, बस जरूर, यकीनन वो क्या कहेंगे? ज़हाबत सय्यिआतु अन्नी, मुझसे बुराइयां दूर हो गई, चली गई, बस आई और चली गई, बस ठीक है। वो गौर नहीं करेगा क्यों आई, मेरी भी गलती हो सकती है, ये बस खुश होगा, जानी ही थी, दूर होनी ही थी। इन्नहु लफरिहुन फखूर, बेशक वो इतराने वाला शेखी खोर है। तो अब दो रवैये हमारे अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं। अब मैं पहले की तरफ वापस चलती हूँ। अब इसमें दो चीजें हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान क्या करता है कि जब हम उसे अपनी तरफ से कोई नेमत चखाते हैं, कोई रहमत, तो उसके बाद जब वापस ले लेते हैं तो वो बहुत मायूस हो जाता है और नाशुक्री करता है। और जब हम उसे इस किसी भी तकलीफ के बाद कोई नेमत देते हैं, नेमत चखाते हैं, तो फिर वो उस पर इतराता है। वो कहता है ये तो दूर होनी थी, ये तो मुश्किल जानी ही थी, मैं डिजर्व करता हूँ, और अब जो नेमत मिली है मैं इसका हकदार हूँ। ये रवैया है।
بہت خوبصورت ہے، کبھی میں تفسیر کی کلاس میں اس کو بہت ڈیٹیل سے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، قرآن مجید کی خوبصورتی بیان کرنا چاہوں گی آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں دیکھیں یہ چکھنے کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم انسان کو چکھائیں، چکھنا کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ کرنا، ذائقہ، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کچھ بھی کھاتی ہیں نا تو وہ چند لمحوں کے لیے، چند منٹس کے لیے زبان پہ اس کا ذائقہ محسوس ہوگا، اس کے بعد وہ نہیں رہتا ہے۔ ہم انسان اتنے نادان ہیں، وہ چند لمحوں کے ذائقے کے پیچھے 24 گھنٹے گزار دیں گے، بلکہ ضائع کر دیں گے۔ وہ صرف زبان کی حد تک ہے، جسم کے کسی حصے کو نہیں پتا کہ وہ کتنا ٹیسٹی تھا، بلکہ اس چند لمحوں کی لذت کے پیچھے آپ کا جسم کئی گھنٹے، پورا جسم محنت اور مشقت سے گزرتا ہے اسے ہضم کرنے کے لیے۔ کبھی آپ اس پروسیس کو یوٹیوب پہ سرچ کیجئے گا، آپ کی باڈی میں کیا چینجز ہوتی ہیں جب آپ کچھ کھاتے ہیں۔ تو وہ تھوڑی کھائیں تو ظاہر ہے اسے پھر کام تھوڑا کرنا پڑے گا، مشقت آپ کے جسم کو۔ سمپل کھائیں، سادہ کھائیں، لیکن ہم زبان کی لذتوں کے اتنے عادی، اتنے، ہمیں جن کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا، یہ چیز نوٹ کیجئے گا، جن کی زندگی میں کوئی تھرل نہیں ہوتا، کوئی ایڈونچر نہیں ہوتا، ایڈونچر، کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا، کوئی ایم، کوئی کچھ بھی، وہ زبان کے ذائقوں کے دیوانے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سائیکالوجی ہے انسان کی کہ اس کے پاس بڑا مقصد تو ہے نہیں، بڑی سوچ تو ہے نہیں، تو وہ پھر وقتی طور پہ سوچے گا کچھ ایسا کرتے ہیں، کچھ ایسا کھاتے ہیں، اس میں مزہ آئے گا۔ وہ چند لمحے واقعی مزہ آتا ہے، کھانے میں مزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور میں پھر کہوں، دین کھانے سے نہیں روکتا ہے، لیکن اس کے غلط استعمال سے، بیجا استعمال سے، زیادہ کھانے سے، ہر وقت کھانے سے، ہر وقت کھانے کی باتوں سے، ہر وقت کچن میں کھڑے رہنے سے روکتا ہے۔ اچھا کھائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، لیکن یہاں پر چکھنے کو سمجھیے گا، چند لمحے کا چکھنا، اور کئی گھنٹے آپ کا جسم اس کے پیچھے مشقت کرتا ہے، اور جسم کے کسی اور حصے کو نہیں پتا، بلکہ وہ جو آپ نے غلط کھایا ہے نا، جو زبان پہ کو تو پھر بھی مزہ آیا، وہ باقی سارا جسم اس کو سفر کرے گا۔ ایک ایک لیور آپ کا اپنا، پہلے تو آپ کا سٹومک، انٹسٹائن، لیور، کڈنی، ہر ایک پریشان ہو رہا ہوگا۔ اوپر سے ہم پانی بھی نہیں پیتے ہیں، اوپر سے ہماری ایکٹیویٹی کوئی نہیں، واک ہم نہیں کرتے، ایکسرسائز ہم نہیں کرتے، تو وہ چند لمحے کا زبان کا جو چکھنا ہے نا، بہت بھاری پڑتا ہے، اور یہ ہوتا چند لمحے کا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بات فرمائی، جب ہم انسان کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں، یاد رکھیں ایک تو دنیا کی کوئی نعمت مل جائے، کوئی رحمت مل جائے، وہ آخرت کے مقابلے میں وہ چکھنا ہی ہے، بس وہ ٹیسٹ ہی ہے۔ اور اوپر سے غور کریں تو دنیا کی کوئی نعمت، کوئی رحمت، اول تو وہ زیادہ ڈیوریشن کی ہوتی نہیں ہے، اس کی ڈیوریشن بھی زیادہ نہیں ہوتی، اور اگر اس کی ڈیوریشن زیادہ ہو بھی جائے، اس کا مزہ نہیں آئے گا آپ کو ہمیشہ کے لیے۔ آپ کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ دنیا کا کوئی کام کر کے دیکھ لیں، استعمال کر کے دیکھ لیں، کھا کے دیکھ لیں، پی کے دیکھ لیں، جن چیزوں کی تھرل ہوتا ہے نا، میں یہ کروں گی، اس میں یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ جب تک آپ حاصل کر رہے ہوتے ہیں تب تک تھرل ہوتا ہے، جب وہ چیز مل جاتی ہے، چکھ لیتے ہیں، اب وہ اس کا مزہ وہ نہیں رہتا ہے۔ یہ انسان کی نفسیات ہے، تو جو بھی ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ ان چیزوں کو، جو عقل مند ہوتا ہے نا اسے بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو دنیاوی مزے ہیں نا، لذتیں ہیں نا، جو بھی ہے، رشتے ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، پہننے کی چیزیں ہیں، استعمال کرنے کی چیزیں ہیں، محبتیں ہیں، لذتیں ہیں، یہ سب چکھنے کی چیز ہے، یہ وقتی ہیں، اسے سمجھ آ جاتی ہے جو شخص عقل مند ہوتا ہے، وہ پھر آخرت پہ نظر رکھتا ہے، ان کو ہاتھ میں رکھتا ہے، انجوائے کرتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے یہ وقتی ہے، ان کا ڈیوریشن بھی تھوڑا ہے، ان کا مزہ بھی تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر جب ہم اس کے بعد اسے لے لیتے ہیں، ظاہر ہے نعمتیں کبھی مستقل تو نہیں رہتی ہیں، رہیں گی بھی تو ان کا مزہ مستقل نہیں رہے گا، اور پھر ویسے بھی اللہ تعالیٰ آزماتے رہتے ہیں، تو جب ہم اسے لے لیتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی مایوسی ہوتی ہے جس میں شدید مایوسی، نا امیدی، کچھ انسان کو ہوپ نہیں رہتی ہے، اور نہ شکرا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے رویہ۔ اور اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ آپ نے اپنے رویے ساتھ ساتھ چیک کرنے ہیں، یہ پچھلی قوموں کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس وقت ہماری، ہم سب کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت، کسی تکلیف کے بعد، بیماری کے بعد شفا مل گئی، تنگ دستی کے بعد آسانی، اب ذرا ہاتھ کھلا ہو گیا،
مال و دولت رزق کی فراوانی ہوگی تو انسان واقعی یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے چلی گئی، میں یہ اچھی چیز ہی ڈیزرو کرتا تھا، وہ جانی ہی تھی مشکلیں مصیبتیں، وہ غور ہی نہیں کرتا کہ میں کہاں پہ غلط تھا، کہاں پہ کمی تھی، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اترانے لگتا ہے۔ تو اس کی ڈیٹیل ان شاء اللہ تعالیٰ کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس کی تفسیر کی کلاس میں یہ بہت آپ کو مزہ آئے گا جب اس کو کھولا جائے گا۔ تو بس اس کو سمپل ابھی دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 9 اور 10 کو، پھر اپنی اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں انسان کی ناشکری بتائی گئی ہے، اس کی کم ظرفی بتائی گئی ہے کہ اتنی نعمتیں بچپن سے لے کر اب تک، اتنی نعمتیں کبھی شکر نہیں کرے گا، غور نہیں کرے گا، ایک نعمت ایک دفعہ لے لی جائے مایوس ہو جائے گا۔ اور اس پر میں پھر کہوں گی کہ ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے زال واو قاف، ذائقے سے چکھنا، اس کو غور کیجئے گا۔ بچپن سے لے کر مرنے تک، بچپن دیکھ لیں، بس چکھا چلا گیا، جوانی تو بالکل ہی یوں لگتا ہے کتنی جلدی وقت گزر جاتا ہے، بلکہ جب موت آئے گی تو لگے گا زندگی کتنی جلدی گزر گئی۔ تھوڑا بڑھاپا ذرا ستاتا ہے، وہ لمبا لگتا ہے، باقی یہ کہ ہر چیز انسان چکھتا ہے، حسن، جوانی، مال دولت، رشتے، ماں باپ، سب ہم صرف چکھتے ہی تو ہیں، کہاں رہتے ہیں ہمارے پاس، نہ ان کا ڈیوریشن زیادہ ہے، اور پھر ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مل بھی جائے نا، انسان جن محبتوں اور لذتوں کے پیچھے پھرتا ہے وہ چکھنے کے بعد اس کو لگتا ہے کہ بس اب وہ مزہ نہیں رہا جو ان کو پا لینے سے پہلے جو مجھے ایڈونچر اور مجھے تھرل فیل ہو رہا تھا۔ تو اس میں انسان کی ناشکری آیت نمبر 9 میں، دونوں میں انسان کی کم ظرفی بتائی گئی ہے کہ زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی رہتی ہیں، شکر نہیں کرے گا، غور نہیں کرے گا، پھر کوئی مصیبت آ جائے تو اتنا رونا روتا ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلق کچھ بھی کہنے لگتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ وہی رب ہے جس نے مجھے اتنی نعمتیں دی تھیں۔ آج اگر کوئی مشکل آ گئی ہے، حوصلہ رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں، خوب دعائیں مانگیں اور امید رکھیں۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا، اپنا رویہ انسان کا نا اتنا فلیکسیبل کر لیں، بہت فلیکسیبل، کہ آپ کو کبھی بھی کچھ بھی زندگی میں آئے نا، کچھ بھی ہو، آپ اس کو ایکسپٹ کرتے جائیں۔ یہ آج کی آیات کا ایک لیسن آپ سے شیئر کریں، آپ ایسے بن جائیں کہ آپ جیسے فلیکسیبل۔ ایک بزرگ کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے، ان کا تھا کہ جس طرح مردہ ہوتا ہے، مردے کو جس طرح چاہے کوئی پکڑ کے نہلا دے، کپڑے پہنا دے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، نہ وہ ہل رہا ہے۔ بزرگ فرماتے تھے کہ ایسے ہو جائیں۔ چلے اگر آپ کو یہ مثال مشکل لگ رہی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ خوشی دیں، ایکسپٹ کر لیں الحمدللہ، کوئی مشکل آ جائے ایکسپٹ کر لیں الحمدللہ، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی نعمت چھین لی جائے، ایکسپٹ کر لیں۔ جب آپ ایکسپٹ کرتے جائیں گے نا، آپ کا یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئے گا اور آپ کے اس رویے کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ خوشی آئی، نعمتیں ملی، الحمدللہ، تھوڑی مشکل وقت آ گیا تب بھی الحمدللہ، مایوسی کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں، امید رکھیں، امید بھی ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھی چیز کی امید رکھنا۔ آپ نے مشکل حالات میں دعا، کوشش، توکل، یہ تین کام ضرور کرنے ہیں، بہت کرنے ہیں، شدید شدید کرنے ہیں، لیکن ان کے باوجود بھی اگر وہ مشکل ابھی لمبی ہو رہی ہے یا اس طرح سے آپ کی پسند کا کام نہیں ہو رہا، مایوسی نہ طاری ہونے دیں۔ ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، ہم واقعی ایسے ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رکھے۔ اتنی نعمتیں ہوتی ہیں، ایک ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی یا نعمت واپس چلی جاتی ہے، ہم اس کو ہی سوچتے رہتے ہیں، اس کی فکر میں گھلتے ہیں، اس کے لیے روتے ہیں، اس کے لیے بے چین ہوتے ہیں، اس کے پیچھے باقی سب چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ہم واقعی ایسے، ہم کمزور ہیں۔ ایک بچے کو کوئی تکلیف ملے گی، اس کے پیچھے جو باقی بچوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں دی ہوں گی، ہم بھول جائیں گے، ہمیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے باقی بچوں کو وہ نعمتیں ملی ہیں۔ ہمیں وہ بچہ ہر وقت ہمیں ستائے گی، اس کی وہ تکلیف پریشان کرے گی، کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ تو چلیں، اولاد تو ایک کمزوری ہے انسان کی، اس کو علاوہ باقی ہر معاملے میں آپ اپنا رویہ مضبوط کریں، آپ چیزوں کے پازیٹو پہلو دیکھنا شروع کریں، آپ ذہن میں رکھیں وہی رب ہے جس نے مجھے وہ اچھا وقت بھی دکھایا، اب وہ یہ بھی دور کر دے گا۔ تو فلیکسیبل ہو جائیں، مایوسی کو نہ آنے دیں، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، ہم واقعی ایسے کرتے ہیں۔
کوئی نعمت چلی جاتی ہے یا مشکل آ جاتی ہے تو زبان سے کچھ کہہ دیں گے، زبان سے اگر کچھ نہیں کہیں گے نا، بہت اگر تیر ماریں گے، بڑے نیک بنیں گے، تو ہمارا جو باڈی لینگویج ہے نا وہ ڈل ہو جائے گی. ہم کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہے گا، بات نہیں کریں گے، یا کوئی کسی سے ملے جلیں گے نہیں، دل نہیں چاہے گا، کچھ کریں گے نہیں، مزہ نہیں آ رہا ہوگا، جو کام پہلے کر رہے تھے اچھے ایکٹیویٹیز وہ بھی نہیں کریں گے. تو اگر زبان سے نہیں کریں گے تو ہمارا رویہ چیخ چیخ کے بتا رہا ہوگا کہ کچھ ایسا ہوا ہے زندگی میں جو ہمیں پسند نہیں آیا، جو ہماری مرضی کے خلاف ہوا ہے، جو ہم نے سوچا کچھ تھا ہوا کچھ ہے. تو خواہش رکھا کریں، بالکل اچھی امیدیں بھی رکھا کریں، دعا بھی کیا کریں، کوشش بھی کیا کریں، توکل بھی اللہ تعالیٰ پہ کیا کریں. لیکن جب کچھ ایسا ہو جائے نا تو آپ کی زبان سے بھی الحمدللہ نکلنا چاہیے، آپ کی باڈی لینگویج بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے. آپ ایکٹیو رہیں، آپ اپنے کام اپنی روٹین کے مطابق کریں، دعائیں کرتے رہیں، امید رکھیں جلدی سے وقت گزر جائے گا انشاءاللہ، پھر سے اچھا وقت آ جائے گا. یہ والا رویہ اللہ تعالیٰ جس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، یہ نکالیں اسے اپنی زندگی سے. اور پھر یہ والا اگلی آیت میں، پھر جب کوئی مشکل چلی جاتی ہے، ہم جب مشکل آتی ہے کس طرح سے ہماری نمازیں، تسبیحات، اذکار، تلاوت، صدقات، ہمارے یہ ہم کالے بکرے لے لے کے قربانیاں دیں گے، لوگوں کو بلا بلا کے گھر میں قرآن خوانیاں کریں گے، اور نہ جانے کیا کچھ کریں گے. اور جیسی مشکل دور ہوتی ہے ہم اس رب کو بھول جاتے ہیں. ہم نہ خوشی میں رب کو یاد رکھتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے، اور مشکل میں بھی اسے نہیں یاد رکھتے. ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو ہم حرکتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو قرآن مجید گھر پہ بلا بلا کے یہ کچھ کر رہے ہیں، یہ قرآن اور سنت سے ثابت بھی ہے کہ نہیں. ہمیں مشکل میں بھی اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے نہیں پکارتے. پکارتے ہیں، ایک تو ہم یہ کرتے ہیں کہ مشکل میں بس پکارتے ہیں، اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں. ہم میں سے بہت لوگ ایسے کرتے ہیں. پیپر ہوتے ہیں، ایگزام ہوتے ہیں، خوب یاد کریں گے، اس کے بعد رزلٹ اچھا آ جائے گا، بھول جائیں گے، نمازیں چھوڑ دیں گے. کوئی بچہ بیمار ہو گیا، ہم بیمار ہو گئے، خوب اللہ اللہ کریں گے، یا اللہ یا اللہ، اور نہ جانے کیا کچھ کریں گے، اتنی منتیں مرادیں یہ وہ، اور اس کے بعد جب سب ٹھیک ہو جاتا ہے پھر بھول جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ مشکل میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کو اوتھینٹک طریقے سے نہیں بلاتے، پکارتے. اس کے لیے بھی علم ہونا ضروری ہے. مشکل میں بھی کیا کرنا ہے، اپنا رویہ کیسا ہو، تسبیحات، اذکار جو بھی ہے وہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے، جس کا قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے. ہم مشکل میں گھبرا کے کسی بھی حد تک بعض دفعہ شرک کرنے لگتے ہیں، بدعتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے. یہ تھی جی آج کی پہلی آیت، جس کی 2 آیات پر مشتمل تھی. اب ہم تیسری آیت کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ ان 2 آیات کو میں نے اس لیے شیئر کیا کہ اس کو آپ نے اپنے رویے پہ بھی غور کرنا ہے. اس سے اگلی آیت میں نے شیئر نہیں کی، آیت نمبر 11 سورہ ہود. اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے الا الذین، وہ لوگ جو کہ جنہوں نے صبر کیا. ٹھیک ہے، تو میں ایسا کرتی ہوں آپ سے، اس کی جو سورہ ہود کی آیت نمبر 11، ویسے ہی میں نے اس پہ شیئر نہیں کی، میرا پلان نہیں ہے، لیکن میں بتا دوں. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، وہ ایسا نہیں کرتے. ان پر کوئی مشکل آ جاتی ہے یا مشکل دور کرنے کے بعد پھر اچھا وقت آ جاتا ہے، وہ ایسا نہیں کرتے ہیں. وہ دونوں صورتوں میں صبر کرتے ہیں اور اپنے اچھے اعمال کنٹینیو کرتے ہیں. ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. یہ میں نے شیئر نہیں کیا، میں ویسے ہی بتا رہی ہوں. میں قرآن مجید کی خوبصورتی بتا رہی ہوں جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے. ایک چیز ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو جب ٹوکتے ہیں نا، ہم بچوں کو ٹوکتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم نے یہ غلط کیا، یہ کیا کر دیا، تم یہ کرتے ہو، تم ہمیشہ ایسے کرتے ہو. لیکن ہم ان کو یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا ایسے نہ کرو، ایسے کرو. بیٹا اگر ہم یوں نہ کریں، ایسے کر لیں تو کیا ہی بات ہے. تو قرآن مجید کی مجھے بات بہت اچھی لگتی ہے. وہ ہمیں سکھاتا ہے، وہ اتنے پیار سے ہمیں ہماری غلطیاں اتنے خوبصورت انداز سے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، اور پھر ساتھ ہمیں بتاتا ہے ایسے نہ کرو، ایسے کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے. اگر جہنم کی بات آتی ہے نا تو فوراً ساتھ جنت کی بات آئے گی کہ ڈرو، ٹھیک ہے، لیکن مایوس نہ ہو جانا، خوشخبریاں بھی ہیں. تو آپ اپنا رویہ بھی ایسے کریں. لوگوں کو ٹوکنا بڑا آسان ہے. وہ ایک آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، ایک سٹوری تھی کہ ایک مصور، اس نے اپنی پینٹنگ وہ لگائی چوک پہ، اتنے لوگوں نے آ کر اس میں غلطیاں، اس نے لکھا کہ اس میں جو غلطیاں ہیں وہ مجھے بتائیں. سب نے آ کے سرکل کیا، یہ غلطی، یہ غلطی، یہ غلطی. اس نے بعد میں لکھا کہ ان غلطیوں کی تصحیح کر دیں. کسی ایک نے بھی نہیں کی. غلطیاں نکالنا بہت آسان ہے، کسی کو ٹوکنا بہت آسان ہے.
لیکن ان کی کریکشن کرنا آسان نہیں ہے. تو آپ نے اپنا رویہ ایسا کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی ٹوکے نا تو بچوں کو پازیٹیو طریقے سے، بیٹا اگر ہم اس طرح اس کے بجائے یوں کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا، اس سے آپ بھی اچھی لگیں گی، وہ آپ کو، آپ اپنے بچوں کی نظر میں اور معزز ہو جائیں گی، آپ کی رسپیکٹ زیادہ ہوگی. ہم مائیں محبت تو بہت کرتی ہیں بچوں سے، لیکن ہم چیختی رہتی ہیں، چلاتی رہتی ہیں، شکوے شکایتیں، اب یہ کر دیا وہ کر دیا، ابھی میں نے گھر صاف کیا تھا، ابھی میں نے کچن صاف کیا تھا، میرا اتنا قیمتی گلاس توڑ دیا. آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ان چیخنے چلانے سے جو سب سے قیمتی چیز ہے بچوں کا کانفیڈینس اور بچوں کی جو سیلف رسپیکٹ ہے، آپ وہ بریک کر رہی ہیں. یہ گلاس، یہ گندے گھر، یہ میٹر نہیں کرتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا اگر کسی نے گندا کر دیا. کس نے گندا کیا؟ زندہ انسانوں نے گندا کیا. انسان زندہ اس گھر میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں تو ہی گھر گندے ہوتے ہیں نا. یہ کھلارے کب پڑتے ہیں؟ جب کوئی زندہ لوگ رہتے ہیں وہاں پر. کوئی بات نہیں، اگر تھوڑا کھلارا پڑ گیا، تھوڑا گند پڑ گیا، خوش ہوا کریں، اللہ تیرا شکر ہے اس گھر میں زندہ لوگ ہیں، میرے رشتے سلامت ہیں، اللہ میرے رشتے سلامت رہیں. خوش ہوا کریں بچوں کے کھلارے پر، ہسبینڈ کے کھلارے پر. کسی نے کچھ گن ڈال دیا، کچھ ٹوٹ گیا، کوئی زندہ لوگ ہی یہ کرتے ہیں. جس گھر میں کوئی چلے جاتے ہیں نا، یہ بچے بڑے ہو کے ہاسٹلز میں یا باہر چلے جائیں گے تو کون توڑے گا آپ کی چیزیں؟ ٹھیک ہے. یہ ہسبینڈ جب چلے جاتے ہیں گھر سے، والدین جب چلے جاتے ہیں. تو یہ آیات میں نے اس لیے سلیکٹ کی تھی. اپنے رویے درست کیجیے. یہ شکایتیں نہ کیا کیجیے بچوں سے، شوہروں سے. ٹھیک ہے کبھی کہہ دیا ایک دفعہ دو دفعہ، وہ بھی اس چیز پہ ٹوک دیا کہ آپ کو یا ان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. قدم قدم پہ نہ چیخا کیجیے، شکر کیا کیجیے، خوش ہوا کریں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں اپنا اگر پرسنل آپ کو بتاؤں، الحمدللہ مجھے تو، حالانکہ میری عادت ایسی ہے کہ مجھے چیزیں اپنی جگہ پر اچھی لگتی ہیں. الحمدللہ میرا تو یہ ہے کہ میں ہاسٹل میں بھی ہوتی تھی، ابھی بھی اگر لائٹ چلی جائے، گھوپ اندھیرا بھی ہو جائے نا، میں اندھیرے میں جا کر بھی اپنی الماری سے اپنی وہ چیز بغیر لائٹ کے بھی ڈھونڈ سکتی ہوں. ایگزیکٹ وہی چیز، وہی ترتیب اسی طرح پڑی رہتی ہے. لیکن گھر کی اب اس طرح نہیں ہوتی ہے. گھر میں انسان ہوتے ہیں تو، لیکن مجھے بہت خوشی ہوتی ہے الحمدللہ. تو میں اپنا آپ سے ایک شیئر کر رہی ہوں، اور میں ان آیات کو میں نے اس لیے سلیکٹ کیا. خوش ہوا کریں، ہر وقت چیخنا چلانا چھوڑ دیں. میرا دل بہت خراب ہوتا ہے جب میں کسی بہن بیٹی کو اپنے بچوں پر، شوہروں پر اس طرح چلاتے دیکھتی ہوں. ایک دن یہ ایسا نہیں رہنا ہے، سب بدل جانا ہے. تو اپنے رویے بدلیں. ٹوکنا ہے تو ٹوکنے کے ساتھ ان کی کریکشن بھی تو کریں نا. خالی ٹوک کر چلا کر چلی گئی، سوچا بھی نہیں پیچھے بچے کیا سوچ رہے ہیں، ان پہ کیا گزر رہی ہے. ٹھیک ہے آپ پریشان ہیں، دیکھیں میں آپ سے ایگری کرتی ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ آپ پریشان ہیں. سسرال میں رہنا، کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہنا آسان نہیں ہے. پھر بیچ میں ہم نے جاب کی بھی بہت ساری چیزیں ہم نے بیچ میں ایڈ کر لی ہیں. بعض دفعہ تو مجبوری ہوتی ہے، بعض دفعہ شوقیہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے رویے اتنے تلخ ہو جائیں کہ آپ اپنے گھر والوں پہ شاؤٹ کریں. یہ اس کی آپ کو دین اجازت نہیں دیتا. آپ اپنی ذمہ داریوں کو کم کر لیں، لیکن آپ کی زبان اور آپ کے رویے، آپ کی فیشل ایکسپریشن ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ دوسرا ہرٹ ہو رہا ہے. وہ یقیناً یہ کہیں گے بی بی یہ کام مت کرو جس کی وجہ سے تم ہمیں اتنی سنا رہی ہو، چھوڑ دو یہ کام. تو ٹھیک ہے مجبوریاں سب اپنی جگہ ہوتی ہیں، لیکن آپ پوری پوری کوشش کریں. میں یہ کہتی ہوں بعض دفعہ حالات ابھی نہیں بدل رہے نا، صبر کریں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اس میں ایک شخص قربانی دے لے، آپ قربانی دے دیں. آپ قرآن مجید سے جڑی ہیں نا، میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ کو گلا ہوگا ہمیشہ ہمیں کیوں کہا جاتا ہے یہ قربانی دینے کے لیے، کیونکہ آپ مجھے سن رہی ہیں، کیونکہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ قرآن مجید سے جڑ گئی ہیں. ابھی وہ لوگ نہیں جڑے ہیں نا. تو آپ اپنے رویے بدلیں، آپ قربانی دیں، آپ صبر کریں، آپ خاموشی اختیار کریں. ایک شخص کی قربانی دینے سے سارے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا، اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. ہم عورتیں محبت بھی کرتی ہیں، خدمتیں بھی کرتی ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے بہت کچھ ایسے الفاظ کہہ جاتی ہیں، اپنے چہرے کے ایکسپریشن سے کہہ جاتی ہیں کہ ہم سارے نمبر ہمارے کٹ جاتے ہیں. ہاں، اتنی تکلیف بڑھ گئی ہے کہ ذہنی طور پہ اب آپ پریشان ہو رہی ہیں، آپ ڈپریشن میں جا رہی ہیں، تو پھر آپ بات کریں اپنے گھر والوں سے. میں نہیں کہتی کہ اب صبر کریں، وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن میری آبزرویشن میں زیادہ تر بہنیں بیٹیاں نادان ہوتی ہیں، وہ ناشکری کرتی ہیں. ان کے شوہر بھی کافی اچھے ہوتے ہیں،
ان کے بچے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چیخ رہی ہوتی ہیں، چلا رہی ہوتی ہیں اور ایسے الفاظ ادا کر رہی ہوتی ہیں، یہ میں ان سے مخاطب ہوں۔ سسرال بھی بہت ساری بہنوں کے دیکھنے میں آیا ہے کہ اچھے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ سسرال میں باہر کی دنیا میں ہو کیا رہا ہے، وہ ان سسرال کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اتنا دل پہ لے لیتی ہیں اور گلے کرتی ہیں، شکوے کرتی ہیں، حالانکہ ان باتوں کو، وہی باتیں، وہی حرکتیں اگر ان کے امی ابو کریں تو آرام سے اگنور کر دیتی ہیں، وہی بات، وہی حرکت گھر میں بہن بھائی کریں، ہم اگنور کر دیتے ہیں، یہ دیور جیٹ اور ہماری جو نندے ہیں وہ کریں تو ہم اگنور نہیں کرتے ہیں۔ تو میں ان رویوں کی بات کر رہی ہوں، میں ان رویوں کی بات نہیں کر رہی جو آپ کو ذہنی مریض بنا رہے ہیں، وہ آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے، وہ آپ کو پھر اس کو دیکھنا ہے کہ کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ میں ان رویوں کی بات کر رہی ہوں جو ناشکری میں شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے جی، اب ہم اپنی دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے بارے میں میں نے شروع میں بتا دیا تھا، توبہ کے بارے میں، استغفار کے بارے میں، جنہوں نے لیٹ جوائن کیا آپ شروع میں سن لیجئے گا۔ اب میں اس کو مختصر بیان کر کے میں آگے چلنا چاہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم و یا قومی۔ اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو بھی کھول لوں، یہ کتنی بدتمیز قوم تھی یہ، یہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، لیکن پیغمبر کا انداز، وہ یہ نہیں کہہ رہے اے کافرو، اے مشرکو، وہ کہہ رہے ہیں اے میری قوم۔ یہ انشاءاللہ تعالی تفسیر کی کلاس میں یہ باتیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو انداز سکھا رہی تھی آپ کو، میری مخاطب آپ ہے نا، آپ مخاطب ہیں، ٹھیک ہے، جن سے میں مخاطب ہوں، تو آپ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میں آپ کو ہر وہ بات رک رک کے بتاؤں گی جس کا آپ کی فیملی پر اثر پڑے گا۔ صرف آیتیں سن کر پڑھ کے نہیں چلے جانا، آپ نے بدلنا ہے، آپ نے اپنے رویے بدلنے ہیں۔ اب یہ میں کیوں رکی ہوں یا قومی پر، میرا دل چاہا میں آپ کو بتاؤں۔ کسی کو بچوں کو نا فوراً ٹائٹل نہ دیا کریں، بدتمیز، شیطان، گندا، یہ بد سلیقہ۔ بیٹیوں کو تو ہم بہت کہتے ہیں تم یہ، تم وہ، کیا کرو گی سسرال جا کر؟ اپنا رویہ بدلیے، قرآن مجید سے سیکھیے، قرآن مجید سے جڑیے، کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اب یہ میں نے ایک جگہ روکی ہوں نا، یہ حضرت ہود علیہ السلام سے سیکھیے، اے میری قوم، اور یہ اور بھی پیغمبروں کا رویہ ہے قرآن مجید میں، آپ دیکھیے گا۔ اور آگے کہہ رہے ہیں استغفرو، تم استغفار کرو، بخشش مانگو، ربکم، اپنے رب سے، ثم توبو، پھر رجوع کرو، پلٹو۔ توبہ کا بہت، کبھی مجھے موقع ملا انشاءاللہ تعالی میں توبہ کو کھولوں گی، ابھی میں نے صرف سمپل شیئر کیا شروع میں، اس کے دو حصے، ابھی آگے چلتے ہیں۔ الہی، اس سے توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے زور کی بارش بھیجے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہیں تمہاری قوت کی طرف اور بڑھا دے گا، کیونکہ تمہاری قوت میں مزید اضافہ کرے گا۔ اس میں جسمانی قوت بھی شامل ہے، روحانی قوت بھی شامل ہے۔ استغفار کی امپورٹنس میں ابھی بیان کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مجرمین، اور تم مجرم بن کر یہ روگردانی نہ کرو، اس طرح سے مت یہ پلٹو۔ اس میں ہم چلتے ہیں سلائڈز پر، سلائڈ شیئر کرتی ہوں آپ سے۔ اور یہ آج جو میں نے پہلے سے کر رہی ہیں ٹھیک ہے، ادروائز آج آپ اپنی زندگی میں نا استغفار کو لے کر آئیں۔ اب یہ میں نے شروع میں سارا اس کے بارے میں بتا دیا تھا، اس آیت کی بیک گراؤنڈ، حضرت ہود کی قوم کیا کر رہی تھی، پھر ان پہ کیا ہوا، تو پھر اس کا حل بتایا انہوں نے۔ اور یہ سب پیغمبروں نے، جہاں سب پیغمبروں نے توحید، رسالت، یوم آخرت پر ایمان، ان چیزوں کی یہ واز کیا، یہ دعوت دی، وہاں پر استغفار کی بھی دعوت دی ہے سب پیغمبروں نے۔ اس کے معنی توبہ کرنا، دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، میں نے شروع میں تھوڑا سا بتایا، میں نے کل کی کلاس میں بھی بتایا تھا، توبہ اور استغفار ملے جلے ہوئے ہیں، ایک کا تعلق ماضی سے، ایک کا مستقبل میں، ایک میں پچھلے گناہوں کی معافی، ایک میں آئندہ نہ کرنے کا عہد ہے، تو دونوں ملے ہوئے ہیں۔ توبہ کے اندر استغفار لازمی ہوتی ہے، اور اس میں محسوس کر کے استغفار کرنا ہے، خالی تسبیح نہ، دانے نہ پھیرتی رہیے گا، محسوس کر کے ایک آنسو بھی بہانا اگر گناہوں پر، اور دل سے محسوس کیا، اور شرمندگی ہوئی اور معافی مانگی، تو وہ ان تسبیحات پہ بھاری پڑ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور کہاں کہ ہم نہ گناہ کو گناہ سمجھ رہے ہیں، نہ شرمندہ ہو رہے ہیں، بس تسبیحات پھیر رہے ہیں، اور نہ گناہ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، نہیں، پھر نہیں بات بنے گی۔ یہ قرآن مجید سے گناہ معاف ہوں گے، اس کے فائدے دیکھیے، سورہ نوح، بارش ہوگی، اولاد نصیب ہوگی، مال ملے گا، باغات ملیں گے، نہریں جاری ہوں گی، طاقت اور قوت ملے گی۔ یہ ہم آج کی آیت ہے، سورہ نوح پہ بھی پہنچیں گے نا اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ اگر کوئی نئی آیات میرے سامنے آئی تو وہ شیئر کروں گی، میں چاہتی ہوں ہر آیت آپ کو بدلے،
ہر آیت سے سیکھیں، نہیں تو استغفار کو دوبارہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھا آپ نے کتنے فائدے؟ اب ہے میرے پاس کوئی الفاظ، یہ قرآن مجید بتا رہا ہے، کیا چاہیے آپ کو؟ اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، یہ کسی کی اولاد نہیں ہے تو یہ دیکھیں اولاد نصیب ہوگی، گناہ معاف ہوں گے، مال ملے گا، رزق میں کمی دور ہوگی۔ ہے کوئی چیز کو چھوڑ دیا استغفار نے؟ تو جب بھی میرے پاس کوئی بھی میسج آتے ہیں، کوئی پریشانی ہوتی ہے، میں ایک دو ہی باتیں بتاتی ہوں بس۔ میں کہتی ہوں نہ میں کوئی ایسی ہوں، کوئی عالمہ مفتیہ، نہ ہی کوئی میں اس قسم کے وظائف بتاتی ہوں کہ اتنی اتنی بار پڑھو، سوائے جتنے سنت سے ثابت ہے وہ میں بتا دیتی ہوں، 3 7 100 بار، ادروائز نہیں، ادروائز بس ٹھیک ہے۔ یہ دو چیزیں میں ضرور ریکمینڈ کرتی ہوں، اور میں کہتی ہوں ساری زندگی شامل کریں، استغفار کریں اور درود پاک۔ اور قرآن مجید سے تو جڑنا ہی جڑنا ہے نا، وہ تو آپ وعدہ کر رہی ہیں نا، آپ سب جو پہلی بار سن رہی ہیں، آپ نے پوری کوشش کرنی ہے، قرآن مجید سے جڑنا ہے، قرآن مجید کو زندگی میں شامل کرنا ہے، وہ تو ہے ہی ہے نا۔ اس کے علاوہ استغفار اور درود۔ اچھا جس کے کچھ اور فائدے بھی دیکھ لیتے ہیں، جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، میں گروپ میں بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، شیئر بھی کریں لوگوں سے۔ استغفار، توبہ، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ، اور یہ سب نیچے ریفرنس دیے ہوئے ہیں۔ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیے میرا دل چاہ رہا ہے وقت رک جائے اور میں آپ کو ایک ایک آیت کو کھول کر بتاؤں، ایک ایک چیز پہ میں رکوں اور آپ کو بتاؤں، لیکن میرے لیے پاسبل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے دل میں جو میں چاہ رہی ہوں، جو میری خواہش ہے، جو میری محبت ہے، وہ میرے سننے والوں کے سب کے دل پہ اترے اور سب اس چیز کو محسوس کریں، استغفار کو زندگی میں شامل کریں، قرآن مجید کو زندگی میں شامل کریں۔ یہ دیکھیں آپ، کون نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ خوش ہو؟ استغفار کریں۔ کون نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں؟ استغفار کریں۔ کامیابی چاہیے؟ استغفار کریں۔ اعمال قبول ہوں، گناہ معاف ہوں، استغفار کریں۔ جنت میں جانا ہے نا، جہنم سے نجات چاہیے نا، استغفار کریں۔ رحمت چاہیے، مغفرت چاہیے، استغفار کریں۔ گناہ ہو گئے، استغفار کریں۔ وہ ایسا مہربان ہے، پچھلے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، انہیں نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جب میں نے پہلی بار یہ سنا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ پہ آیا، میرا دل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان سے کیسے اپنی محبت کا اظہار کروں۔ وہ اتنے مہربان ہیں کہ وہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، انہیں نیکیوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ توبہ خیر و بھلائی کا سبب ہے۔ آپ کے گھر کے، آپ کے رشتوں میں مزہ نہیں آ رہا نا آپ کو، ہسبینڈ آپ کو نہیں سمجھ رہے، اولاد آپ کو نہیں سمجھ رہی، استغفار کریں۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ، ہم عورتیں کہتی ہیں جب کسی کو کہنا استغفار کریں، کیا مطلب؟ میں کوئی گناہ گار ہوں؟ میں اتنی گناہ گار ہوں؟ بی اس میں گناہ گار کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے وہی بات ہے، علم نہیں ہے ہمارے پاس دین کا۔ استغفار تو بس کرنا ہے، اور ہاں ہے ہم گناہ گار۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم دعوت میں ایسا تھوڑی کہیں گے کہ ہاں بھی ہم گناہ گار ہیں یا تم گناہ گار ہو۔ سب گناہ گار ہیں۔ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے ہر ابن آدم گناہ گار ہے، اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ تو ایمان کی علامت ہے اجر عظیم کا حصول، اولاد نرینہ، قوت و طاقت میں اضافہ، آسمان سے بارش، کھیتی اور باغات میں برکت۔ یعنی کہ آپ کو ایک گھر میں رزق کی کمی ہے، استغفار کریں۔ رزق آ رہا ہے لیکن مزہ نہیں آ رہا، چیزوں میں برکت نہیں ہے، استغفار کریں۔ میاں بیوی کے جھگڑے، استغفار کریں۔ آپ کے بچوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی، استغفار کریں۔ اولاد کوئی نافرمانی کر رہی ہے یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، گھر میں بے برکتی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، میاں بیوی لڑ رہے ہیں، استغفار کریں۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو استغفار کرتا ہے اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید سے آپ کے سامنے میں نے کچھ شیئر کیا ہے، باقی اس کو کچھ اور دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آج آپ نے سب نے اپنے سٹیٹس پہ لگائیں، اپنے پیاروں سے شیئر کریں۔ اس میں ایک یہ شیئر کرتی ہوں، یہ میں گروپ میں شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ قرآن مجید سے کچھ دعائیں ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتا دوں، خالی استغفر اللہ کہہ دینا بھی بہت ہے، استغفر اللہ ربی بھی بہت ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ بھی بہت ہے، بہت پیاری ہے۔ اس کا یہ کہ ریفرنس نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن وہ اسی طرح سے چلی آ رہی ہے دعا۔ یہ میں نے قرآن مجید سے آپ سے شیئر کی، اور یہ میں نے کچھ یہ احادیث سے ہے، اور یہ سورہ، یہ بھی قرآن مجید سے۔ یہ سب میں گروپ میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ ان میں سے کوئی جو میں نے بولی ہیں اور جو میں شیئر کر رہی ہوں، آپ اپنی زندگی میں شامل کریں۔ آج سے آپ کا کوئی دن ایسا نہ ہو کہ اس کے استغفار کے بغیر ہو۔ یہ دیکھیں کیوں، اس کی فضیلت یہ دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض اوقات میرے دل پر بھی پردہ سا آ جاتا ہے اور میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ واتوب الیہ۔
میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں. یہ الفاظ دیکھ لیں. اچھا یہ صحیح بخاری میں 70 بار آیا ہے اور ایک جگہ 100 بار آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 بار یا 100 بار کر رہے ہیں تو سوچے مجھے اور آپ کو کتنی ضرورت ہے. چلے ضرورت کو چھوڑ دیں، اگر آپ کو بھی سمجھ نہیں کسی کو آ رہی کوئی بات نہیں. آپ کو میں نے اس طرح تو بتا دیا نا کہ گھر میں کوئی مشکل ہے نا، کوئی مشکل ہے، آپ استغفار کیجیے. یہ بھی ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ والے کلمات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 بار یہ فرماتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اے میرے رب مجھے بخش دے، تو مجھ پر مہربان ہو جا، بے شک تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے. لاکھوں بار بھی کوئی توبہ کرتا ہے اور توڑ دیتا ہے، وہ لاکھوں بار دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ توبہ سچے دل سے ہو، شرمندگی ہو اس میں، آئندہ غلطی نہ کرنے کا عہد ہو. بعد میں غلطی سے بشری تقاضے کمزوری سے ٹوٹ گئی کوئی بات نہیں، لیکن توبہ سچی اور پکی ہو اور اس میں شرمندگی بھی ہو، اور یہ نہیں ہو کہ ساتھ وہ غلطی بھی ہو رہی ہے ساتھ توبہ بھی ہو رہی ہے، نہیں. تو استغفار کی تسبیحات زندگی میں شامل کریں. یہ آج میں نے اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے یہ والی آیت، یہ اس کا الحمدللہ یہ شیئر کی ہے. اچھا جی 2 ہو گئی ہیں، آج کی آخری رہ گئی ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ میں نے کیوں سلیکٹ کی ہے ابھی بتاتی ہوں. یہ آیت نمبر 114 ہے سورہ ہود. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں اطراف، رات میں سے کچھ حصہ اور رات میں سے کچھ حصہ. اچھا میں اس کی تفصیل اور تفسیر میں نہیں جا رہی، اس کا کیا مطلب ہے دن کے دونوں طرف اور پھر رات کا کچھ حصہ. بعض تفسیر میں مختلف ہے کہ جب تک نمازیں یہ فرض نہیں ہوئی تھی 5، اس سے پہلے یہ صبح اور شام کی تھی اور رات میں تہجد تھی بس. پھر بعد میں جب ہو بھی گئی ہیں اس میں سے مفسرین 5 پوری کر لیتے ہیں. میں آج اس پر روشنی نہیں ڈال رہی. ایک اس میں سے میرا یہ مقصد ہے نماز قائم کرنا، نماز چھوڑنی نہیں ہے آپ نے. اور قائم کرنا میں پہلی دورہ قرآن کی پہلی کلاس میں سورۃ البقرہ میں متقین کی صفات میں سے آپ سے شیئر کیا تھا، آپ اسے سن سکتی ہیں. نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے میں نے شیئر کیا وہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. میں نے ان الفاظ کے لیے آپ سے شیئر کی ہے، ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے. ایک بات بتا دوں یہاں پر، یہ جو سیئات اس کے میں گناہ کبیرہ بھی ہوتے ہیں صغیرہ بھی ہوتے ہیں، وہ دیکھنا ہوتا ہے کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. بعض دفعہ صرف برائیوں کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. یہاں پر گناہ صغیرہ جو صغائر ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اگر کوئی کبیرہ سے بچتا ہے، اور ہم میں سے الحمدللہ ہم سب کوشش کرتے ہیں کبیرہ گناہ جو جن پر جہنم کی وعید آئی ہے قرآن مجید میں یا اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، یا اس طرح سے جن کی یہ ساری ان کی ڈیٹیل ہے، ٹھیک ہے، کچھ قرآن مجید سے پتہ چلتی ہیں، کچھ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتے ہیں، کچھ تو پتہ چل جائے گا آپ کو قرآن مجید سے. اس میں شرک بھی ہے، اس میں یہ والدین کی نافرمانی اور قتل، اس میں سود، پھر یہ کسی پر تہمت لگانا، یہ اس طرح سے میدان جنگ سے بھاگ جانا، یہ مختلف آپ کو احادیث ہے. چونکہ ٹاپک نہیں ہے، جب کبھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیلات دیکھیں گے کہ یہ کبائر کیا ہیں، کن کن وجہ سے ان پر. پھر وہ بھی کبائر ہیں جن پر حد جاری ہوتی ہے، وہ بھی ہیں جن پر جہنم کی وعید ہے، وہ بھی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، وہ بھی ہے جن سے اجتناب کا کہا ہے. ٹھیک ہے، پھر کون کون سے ہیں ان کی تفصیلات الگ سے، کچھ تو آپ کے نالج میں ہے نا، یہ سب کو پتہ ہے، جھوٹی قسم کھانا بھی اس میں شامل ہے. ہمیں سے الحمدللہ سب بچتے ہیں اس سے. تو اگر کوئی بچتا ہے نا ان سے، تو پھر جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ہوتی ہیں، سارا دن ہوتی ہیں، انکانشیسلی زبان پھسل جاتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم لوگوں کو بعض دفعہ ڈسکس کر دیتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں بات کرتے کرتے، ہاں وہ جو ہے میری جو فلاں ہے، وہ وہی جو تھوڑا سستی کرتی ہیں اس کام میں، یا وہ بہت تیز تیز بولتی ہیں، یا بہت جلدی چلتی ہیں، تیز چلتی ہیں، یا جو وہ اس طرح سے کرتی ہیں، یا وہ اس طرح سے ہنستی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور یہ غیبت میں شمار ہوتا ہے. کسی کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو یہ ہم سے غلطی ہو گئی نا، لیکن ہماری نیت نہیں تھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسی غلطیاں جو سارا دن ہوتی ہیں، یہ سارا دن آپ کو پتہ ہے، آپ جو اتنے پالیٹکس کو گالیاں دیتے ہیں،
دیکھیں حق بات کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، وہ کہنا ہی چاہیے، بالکل کہنی چاہیے، لیکن ہماری عادت ہو گئی ہے، ہمیں کھانا نہیں ہضم ہوتا جب تک کہ ہم لوگوں کو ڈسکس نہ کر لیں، ایکٹرز کو، پولیٹیشنز کو، اور پھر ہم یہ ڈرامے، فیشن، موویز، سکینڈل، جب تک ہم ان پہ بات نہ کر لیں ہمارا کھانا نہیں نیچے اترتا، ہضم نہیں ہوتا ہے، ہماری عادت بن گئی ہے۔ تو یہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں سارا دن، سارا دن انکانشیسلی کبھی کسی کو کچھ کہہ دیں گے، کبھی کسی کا دل دکھا دیں گے، کبھی کسی کے ساتھ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے۔ تو لیکن یہ میں خوشخبری آپ کے لیے لے کر آئی تھی کہ اگر آپ ساتھ ساتھ نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھیں تو ان شاء اللہ تعالی ہم سے یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا، جن کا بعض دفعہ ہمیں پتا ہوتا ہے، بعض دفعہ پتا بھی نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالی ہم سے دور کر دیتے ہیں۔ وضو کرتے ہیں تو یہ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہ حج عمرہ یہ سب ان سے ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہ روزے سے، ٹھیک ہے۔ تو اب گناہ کے بھی اللہ تعالیٰ کے انداز ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، کچھ کے تو آپ کو پتا بھی نہیں چلتا، یہ وضو سے نماز سے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، جو ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی، میری زبان پھسل گئی، ہم سب کی پھسلتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ ہم بعض دفعہ کسی کو، میں اکثر لوگوں کے سٹیٹس بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں، لوگوں پہ الزام لگایا ہوتا ہے یہ فلاں ہے فلاں ہے، بھی کیا آپ نے کنفرم کیا ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے؟ یہ بڑے بڑے الزام لگا دیتے ہیں ہم، کسی پہ کسی فرقے کا لگا دیتے ہیں، کسی پہ بعض اوقات ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، بعض دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں یہ قادیانی ہے، اور سنی سنائی بات، کیا آپ نے کنفرم کیا؟ چلیں اگر تو کنفرم ہے پھر تو ضرور اس پر لڑیں، لیکن ہم کنفرم نہیں کرتے ہیں۔ اگر مجھے کوئی آ کے یہ بتاتا ہے نا کہ فلاں نے گھر میں قرآن مجید کے جو اوراق ہے ان کی بے حرمتی کی ہے، پھاڑ دیا یا اس طرح سے بے حرمتی کی، جلا دی ہے، میں نہیں پوچھوں گی، میں جا کے اس کو زندہ جلا دوں گی، مار دوں گی، مار 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 کے اس کو اذیتیں دے کے مار دوں گی۔ مجھے اگر کسی نے آ کے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، میں نہیں پوچھوں گی کیا گستاخی کی، میں نہیں پوچھوں گی کیا وہ مینٹلی سٹیبل ہے یا نہیں، میں اس شخص سے نہیں پوچھوں گی کہ اگر تم مینٹلی ٹھیک بھی ہو کیا تم سے یہ غلطی ہوئی ہے، کیا تم توبہ کرتی ہو، معافی مانگتی ہو؟ ہم نہیں پوچھتے، ہم اتنے برے ہیں، ہم اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ تو یہ تو سب غلط رویہ ہے نا، یہ تو خیر ایکسٹریم پہ ہم چلے جاتے ہیں۔ میں آج آپ کے لیے خوشخبری یہ لے کر آئی ہوں کہ آپ سے جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں، یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے جو بیچ میں نے ذکر کیا، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، زبان پھسلتی رہتی ہے سارا دن، ہم بدگمانیاں کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، میں کسی کے بارے میں غلط سوچے جا رہی ہوں، سوچے جا رہی ہوں، اس نے ایسے کہا ہوگا، اس نے جو یہ کہا ہے نا اس کی یہ نیت ہوگی، یہ چاہ رہی ہے، یہ مجھ سے جیلس ہو رہی ہے، یہ چاہتی ہے کہ میں ایسے کروں، میں ویسے کروں، یہ نعمت میرے پاس نہ رہے، یہ ہے ہی ایسی ویسی، یہ سارا دن یہ میرے گناہ ہو رہے ہیں، مجھے پتہ بھی نہیں ہے، میری زبان پھسل رہی ہے، میں لوگوں کو ڈسکس کر رہی ہوں، لوگوں کی شکلوں کو ڈسکس کر رہی ہوں، فزیک کو ڈسکس کر رہی ہوں، کریکٹر کو ڈسکس کر رہی ہوں، ان کی فیملیز کو ڈسکس کر رہی ہوں، اور فیشن، سکینڈل، نہ جانے کیا کچھ۔ تو یہ جو سب غلطیاں ہیں جو انکانشیسلی مجھ سے ہو رہی ہیں، میں کنٹرول کرتی ہوں پھر بھی ہو جاتی ہیں، تو ان کا اللہ تعالیٰ یہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگر میں نیکیوں کا عمل جاری رکھوں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خود ہی دور کر دیں گے۔ میں نے بتایا نا دور کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور ہمارا وہ مہربان رب دور کر دے گا، وہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، وہ سارے گناہ مٹ گئے، چلے گئے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جن پہ معافی مانگنی پڑتی ہے، توبہ کرنی پڑتی ہے، کچھ ایسے ہیں کہ پھر ان پہ توبہ کے بعد کفارہ بھی دینا پڑتا ہے، تو وہ کیٹیگریز ہے نا۔ لیکن جب تک موت نہیں آ جاتی نا، راستہ کھلا ہوا ہے، خوب توبہ کیجئے، رمضان کا مہینہ ہے، گناہوں پر معافی مانگیے، کسی کی دل آزاری کی ہے تو معافی مانگ لیجئے، بندوں کی حق تلفی کی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے بات نہیں بنے گی، اس سے مانگ لیجئے، نہیں مانگ سکتے تو چلے زبان سے نہیں کہہ سکتے آپ، بعض لوگ ہوتے ہیں حالات ایسے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع کر دیجئے، آپ کے رویے سے اسے اندازہ ہو جائے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے بھی معافی مانگی، اللہ سے بھی مانگی، وہ شخص معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، اور آپ نے انکانشیسلی آپ سے وہ ہرٹ ہوا ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ لیں، اس شخص سے بھی مانگ لیں، نہیں کرتا کوئی بات نہیں، آپ آگے اپنی زندگی کا آغاز اچھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے کیونکہ آپ نے کوشش کی ہے، اب آگے وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور آئندہ کوشش کریں کہ وہ غلطی دوبارہ نہ ہو۔
تو خوبصورت بات یہ ہے کہ پھر جو چھوٹے چھوٹے یہ اعمال ہے نا، چھوٹے چھوٹے اعمال نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں، ان کو یہ آپ کے نماز، وضو، حج، عمرہ، یہ سب انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب دھل جائیں گے آپ کے. لیکن ایسے نہیں دھلیں گے. آپ کو وضو، نماز جاری رکھنا ہے، نماز قائم رکھنی ہے. پھر آپ کو روز اچھے کام جو آپ کرتی ہیں، صدقہ کرتی ہیں، آپ وہ صدقات پیسوں کی صورت میں دے سکتی ہیں، گھر میں بچی ہوئی چیز کسی پرندوں جانوروں کو دے سکتی ہیں. نہیں تو تسبیحات ہیں جو صدقہ بنتی ہیں. نہیں تو یہ کسی کو مسکرا کے دیکھنا، کسی کی مشکل سن لینا، مشورہ دے دینا، اس کے ساتھ چل پڑنا، یہ سب صدقات ہیں. اب یہ نیک کام جاری رکھیں، اس سے آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہ سب معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. قرآن مجید سے جڑ جائیں، قرآن مجید سے جڑ جائیں گے نا تو اتنے ہر حرف پر اتنا اجر ملے گا، اتنا اجر ملے گا، اتنا اجر ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ، کہ آپ کے یہ گناہ ویسے معاف ہوتے جائیں گے، وہ کم ہوتے جائیں گے، اجر بڑھتا جائے گا. ڈھیر لگا لیں قرآن مجید کی تلاوت سے، ڈھیر لگا لیں نیکیوں کا، کہ غلطیاں جتنی بھی ہو نا، قرآن مجید کی نیکیوں کا ڈھیر اوپر ہی جائے، اس کا وزن زیادہ ہو. اتنا پڑھیں، اتنی تلاوت کریں. پھر جب اتنی تلاوت کریں گے، ایک دن آئے گا دل بدل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر سمجھ کے بھی پڑھیں گی، پھر عمل بھی کریں گی. میں پہلے درجے کی بات کر رہی ہوں. چاہے بغیر سمجھے شروع تو کریں، الماریوں سے نکالیں، غلافوں سے نکالیں، ہاتھوں میں پکڑیں، لیں، شروع تو کریں پڑھنا. پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو تجوید سے بھی کریں، سمجھ کر پھر کرتی جائیں، پھر سکھاتی جائیں. تو یہ تھی جی آج کی خوشخبری. اس کی میں دیکھتی ہوں کوئی سلائیڈ ہے تو وہ بھی آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. ہاں، اس کا یہ 3 صورتیں یہ بھی ہیں، یہ میں مس ہو گیا، یہ دیکھ لیتے ہیں. یہ ہمیں پتہ چلتا ہے جی کہ پہلی کیا صورت ہے؟ نیکیاں جو آپ کریں، نیکیاں کرتی جائیں. کسی نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں، کبھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑیں، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کریں. قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترس رہا ہوگا. اچھا، نیکیوں سے جو برائیاں کیسے دور ہوتی ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص نیکیاں زیادہ کر رہا ہے اس کے گناہ معاف ہو جائیں، جیسے میں نے ذکر کیا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور معاف ہوتے جاتے ہیں. دوسری یہ بھی ہو سکتا ہے نیکیاں کرنے سے وہ برائیاں چھوٹ جائیں. آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں قرآن مجید کی تلاوت کا. ابھی آپ کو فرض کرنے زیادہ نہیں بھی اس کا علم ہے نا، نہیں پتا، ابھی ترجمہ کا نہیں آ رہا ہے. آپ تلاوت کرتی جائیں، کرتی جائیں، کرتی جائیں، ایسا دل بدلے گا کہ بہت ساری غلطیاں اور گناہ چھوٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو نیکیاں کرتی جائیں، اس سے برائیاں جو غلطیاں ہو رہی ہیں وہ یا تو وہ معاف ہو جائیں گی یا پھر وہ چھوٹ ہی جائیں گی. پھر تیسری یہ ہے کہ وہ معاشرہ جس میں یہ کام زیادہ ہوتے ہیں نا، وہاں سے پھر برائیاں خود ہی چلی جاتی ہیں. وہ معاشرہ جو ایک ہیپی سوسائٹی کی صورت میں سامنے آئے گا. یہ تھی جی آج کی آیات مبارکہ. تو ان سب میں میرا ایک پیچھے مقصد تھا آپ سے شیئر کرنے کے لیے. اللہ کرے کہ وہ آپ مقصد میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوئی ہوں. خود بھی سیکھیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں. لوگوں کو اس رمضان میں قرآن مجید سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ جوڑنے کی کوشش کریں. میں پھر کہوں گی، جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ بس ان کے دلوں میں قرآن مجید کے لیے ایک دفعہ محبت اور انٹرسٹ پیدا ہو جائے. پھر جس کے پاس زیادہ وقت ہے، وقت کوئی نکال لے، وقت تو نکالنا ہے. کوئی زیادہ نکال سکتا ہے تو پراپر کورس کرے، نہیں تو چلیں کسی طرح سے جڑے رہیں قرآن مجید سے. اس میں جو بہنیں سن رہی ہیں پہلی دفعہ، آپ نیت کریں کہ آپ رمضان کے بعد بھی قرآن مجید سے جڑیں گی اور آپ سیکھیں گی کم از کم ایک بار. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی اس کی سمجھ دے، اتنی محبت دے کہ آپ اس کو کبھی چھوڑ ہی نہ سکیں. اور جو پہلے سے کر رہی ہیں، جڑی ہوئی ہیں، آپ اپنا کوئی سکھانے کا پروگرام بنائیں، آپ گروپس بنائیں، اس میں لوگوں کو ان کو پوچھ کے ان کی اجازت سے، بغیر اجازت کے بھی نہ کریں. بعض دفعہ لوگ اس سے بھی تنگ ہوتے ہیں. تھوڑا بتا دیں ان کو ایسا گروپ بنایا ہے، آپ بھی جوائن کریں. پھر اس میں آپ کچھ شیئر کریں. آپ کوئی کسی کے پاس ٹائم ہے تو یہ ہماری ریکارڈنگ شیئر کریں آپ دورہ قرآن کی. نہیں ہے تو اس میں سلائیڈ شیئر کر دیں، کوئی سلائیڈ پڑھ لیں. تو اس طرح سے لوگوں کو جوڑیں پیار سے، محبت سے. پھر جو خود سیکھیں، خود بھی عمل کریں. دوسروں کو جو ہم نے بتایا اپنے انداز میں جو مس ہو گیا، آپ اپنے انداز میں سلائیڈ بنائیں، آپ اپنے انداز میں اس کو لے کر چلیں اور لوگوں تک پہنچائیں. چلیے جی، یہاں پہ آج کی یہ مکمل کرتے ہیں.